علاقہ بتا دوں گا، نام نہیں بتاؤں گا. یہ جو تراہا ہے گھوڑیکھار کا، یہاں پہ ایک صاحب رہتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک عالم کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم آپ کیا لیں گے، اور ہم نے ان مولوی صاحب کی گھر میں یہ تاکید کی کہ ان کی اتنی خدمت کی جائے کہ جو انگلش کا ٹیوٹر ہمارے یہاں آتا ہے اس کی کم ہو، مولوی صاحب کی زیادہ ہو. اتفاق سے غالباً ہماری کی دوسری یا تیسری ملاقات تھی، اور نگلا میواتی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ مجھے بتایا، اور بہت افسوس کر رہے تھے اس بات پر کہ ہمارے جو دین کے پڑھانے والے ہیں ان کے لیے ہم ٹیوشن اتنی مقرر کرتے ہیں اور دنیا کے پڑھانے والوں کے لیے اتنی مقرر کرتے ہیں. تو بھائی یہ تو ہماری بنیاد ہے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ ایمان کن چیزوں سے بگڑ جاتا ہے اور کن چیزوں سے بنتا ہے؟ دیکھو، ایک ہے عمل کی کوتاہی اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے، چاہے معاف کر دے. لیکن اگر عقیدہ بگڑ جائے اور عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر یہ شخص معافی کے لائق نہیں رہتا ہے. عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر یہ شخص معافی کے لائق نہیں رہتا ہے. اور آج ہم تہجد بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن عقائد کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی. جو جی میں آیا کہہ دیا. دو چیزیں، نکاح اور ایمان، یہ دونوں قیمتی بھی ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہیں اور انتہائی نازک بھی ہیں. دونوں چیزیں انتہائی نازک. ذرا سی زبان نے لغزش کھائی اور یہ گئی، ذرا سی زبان نے لغزش کھائی، اور انہی میں ہم انتہائی درجے کوتاہی کرتے ہیں، انتہائی درجے کوتاہی کرتے ہیں. میں نے غالباً جمعے کو ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے بچے کو سپریم کورٹ نے جو مسجد کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے جو نکات ہیں اپنے بچوں کو یاد کرا دینا چاہیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ ان نکات کو لکھ کر اور بڑے سے ایک فریم میں ٹانگ دینا چاہیے گھر میں. وہ تمام نکات آپ کے حق میں ہیں. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، ایسا کوئی ثبوت نہیں. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رام کی پیدائش اسی گنبد کے نیچے ہوئی ہے، ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد زمین ان کو دے دی. یہ 8-10 نکات ہیں، ان کو لکھ کے بچوں کو یاد کرانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ایک ایسا دور بھی تھا کہ جس دور میں محض اپنی خواہش کی بنیاد پر ایک جج نے غلط فیصلہ کیا ہے. اور جب انسان اپنی تاریخ بھلا دیتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا ہے. آج ہم ایسے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں. اگر واقعی میں ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی تو 2 کام ہم ضرور کرتے. ایک کام تو یہ کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کا مضبوط ہتھیار دیتے ہیں. آج کے دور میں اس سے مضبوط ہتھیار کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کا ہتھیار نہیں دیا.
نہ دینی تعلیم نہ عصری اور دنیاوی تعلیم. ہم دونوں میں بہت پیچھے ہیں. دینی تعلیم بھی ہمارے پاس نہیں اور عصری تعلیم بھی ہمارے پاس نہیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب غیر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ہمیں مسلمان کا علاج نہیں کرنا ہے. کہاں سے علاج کراؤ گے؟ کوئی ایک اسپتال آپ نے اپنا بنایا؟ اگر وکلاء اپنی تنظیم بنا لیں کہ ہمیں مسلمانوں کے مقدمات نہیں لینا ہے، آپ کے مقدمات کی کون پیروی کرے گا؟ آپ نے کوئی وکیل تیار کیے؟ نہ آپ نے ڈاکٹر تیار کیے، نہ آپ نے وکیل تیار کیے، نہ آپ نے انجینئر تیار کیے. کچھ تو آپ نے تیار نہیں کیا. اور یہ آج نہیں کل ہونا ہے. اتنا تعصب معاشرے میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے، آج نہیں کل ہونا ہے. اور عقل مند قوم وہ ہوتی ہے جو وقت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے. لہذا بہترین دین کا عالم بھی بناؤ، اور وہ بہترین انجینئر بھی ہو، یا بہترین دین کا عالم بھی ہو تو بہترین ڈاکٹر بھی ہو، بہترین دین کا عالم ہے تو بہترین وکیل بھی ہو. دنیا کا کوئی بھی ایسا محکمہ باقی نہ ہو کہ جہاں ہمارے افراد بہتر انداز میں خدمت انجام نہ دے رہے ہیں. برا نہ مانیے گا، روزانہ گوشت کھائیں گے لیکن بچوں کی پڑھانے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہمارے پاس. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں ایک رکشہ چلانے والے کا بیٹا IAS ہو گیا، رکشہ چلا کے بچے کو پڑھایا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم خود بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور نہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے بچوں کو مستقبل کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، تمہیں کیا بننا ہے. ان کے اندر وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ امنگ پیدا ہی نہیں کی ہم نے. 8ویں تک پڑھ لیا، زیادہ 10ویں تک پڑھ لیا، چلو حساب آ گیا، چلو دکان پہ بیٹھو. اور اس امت محمدیہ کی خدمت کون کرے گا؟ کل اس کے اوپر جب نازک وقت آئے گا، جو انتہائی نازک آنے والا ہے، اس وقت اس امت کی خدمت کون کرے گا؟ اس کی نبض پر ہاتھ کون رکھے گا؟ اس کے مقدمات کی پیروی کون کرے گا؟ یہ کبھی سوچا؟ امت تو ایک سوچ رہی ہے کہ عیش سے زندگی گزار لو. اگر اللہ کو عیش ہی منظور ہوتا تو قارون کو اتنا مال نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ عیش و عشرت ہوتی ہے. یہاں کلفت اور تنگی میں زندگی گزار لو، صرف ایک کام کر لو کہ امت کی خدمت اس انداز پر کر لے جاؤ جس انداز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج خدمت کا جذبہ نکل گیا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مخدوم بن جاؤں، لوگ میری خدمت کرنے لگیں، لیکن خود کسی کی خدمت نہیں کرنا چاہتا ہے. لہذا اپنے مکتبوں کو، اپنے اسکولوں کو مضبوط کرو. ایک وقت
کھانا کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو بہترین قسم کی تعلیم دو، وہ قرآن پڑھنے میں بھی اعلیٰ ہوں اور دنیاوی تعلیم کا مسئلہ آ جائے تو ان میں بھی ان سے کوئی سبقت نہ لے جائے، وہ سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور اللہ نے اس امت کے افراد کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو کام کرنے کو یہ ٹھان لے وہ کر گزرتا ہے، آج بھی یہ صلاحیت ہے۔